بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے میرا فرسٹ ولاگ دیکھا ہوگا، اس میں میں نے بتایا ہے کہ ہم اسلام آباد گئے ہوئے ہیں کچھ کام کے سلسلے میں۔ تو یہ میرا آج کا جو ولاگ ہے یہ اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ تو الحمدللہ صبح صبح ہم نے اپنا ناشتہ کیا اور اب میں اور میرا بیٹا ہم باہر آئے تھے اپنی گاڑی سے سامان لینے کے لیے، کیونکہ میرے بچوں نے کپڑے چینج کرنے تھے اور بس خیر سے ہم نے رات گزار لی ہے اور آج ہمارا گھر واپسی کا ارادہ ہے، تو بس ہم اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ تو جی یہاں پہ ہم آ گئے تھے۔ میری ایک جو ہے نند اسلام آباد میں رہتی ہیں، ان کا گھر قریب تھا، تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی مل لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے جب ان کو پتہ چلے کہ ہم آئے ہوئے ہیں اور ان سے نہ ملے تو وہ خفا ہو جائے گی۔ تو بس ان کے گھر آنے کے بعد ہم نے چائے پی، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور بس ہم نے پھر گھر کی واپسی کی طرف بس ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر لیا۔ تو بس یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا پشاور ٹو اسلام آباد، اور بس یہاں پہ ہم نے صرف ایک رات گزاری، اور جس کام کے لیے ہم آئے ہوئے تھے یہاں پہ الحمدللہ خیر سے وہ کام ہمارا ہو چکا تھا اس ٹائم۔ اور تو بس ہم نے سوچا کہ بچوں کے سکولز بھی ہے اور گھر میں بھی کافی مصروفیات ہوتی ہیں، تو جلدی سے گھر پہنچ جائیں اور خیر سے پہنچیں، تو بس اسی بات کی پھر جلدی ہے۔ جہاں پہ بندے کو کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو جب یہاں سے مطلب گھر سے جب بندہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے کافی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن واپسی پہ پھر تھکاوٹ کی وجہ سے دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں آپ میں سے کس کس کو یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آتے ہوئے پھر بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو بس خیر سے الحمدللہ سے ہم اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے، اور یہ جو ابھی اس ٹائم میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس وقت میں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو سوچا کہ ان سے بھی مل لیتی ہوں، کیونکہ چھٹی کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کے سکولز ہوتے ہیں اور کافی بیزی روٹین ہوتی ہے، تو پھر ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں ان کے گھر آئی تھی، بس وہ چائے وغیرہ بنا رہی تھی اور کافی ٹائم ہو گیا تھا ان سے ملے ہوئے، تو بس اس لیے میں نے ان کے گھر کی طرف بھی چکر لگایا۔ تو بس اس ٹائم وہ ہمارے لیے چائے بنا رہی تھی، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں ہے، مطلب یہ بسکٹس اور یہ چیزیں، تو بس وہ میرے حساب سے جو تھی تو وہ چیزیں رکھ رہی تھی کھانے کی۔ اور یہ میری پیاری سی بیٹی، میری بہن کی بیٹی ہیں، جو بہت چالاک ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جب میں اس سے بات کرتی ہوں تو یہ بہت زیادہ مجھ سے جو ہے شرما جاتی ہے، مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتی ہے، اور جب میں اس سے بات کرتی ہوں نا تو یہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میری بہن کی یہ بڑی بیٹی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جو ہے تو یہ پھر میں اس سے جو کویسچن پوچھ رہی تھی اس کا جو تھا تو آنسر یہ دے رہی تھی، اور بہت پیاری پیاری باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی، اور مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں اس سے کویسچن کر رہی تھی اور یہ مجھے آنسر دے رہی تھی، اور میں اسے بتا رہی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نا کسی نے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتی، بس وہ مذاق چل رہی تھی۔ اس کے بعد چائے آ گئی تھی، بس ہم نے اپنی چائے پی، کچھ گپ شپ لگایا، تھوڑا فیملی ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا، بہت مزہ آیا۔ میرے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنی آنٹی کے گھر جب جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کے بچوں سے ملتے ہیں، حالانکہ میرے بچے بڑے ہیں ان سے، لیکن بس کزنس ہے، تو میری بہن کے بچے جو ہے تو ان کی بھی کافی اٹیچمنٹ ہے میرے بچوں کے ساتھ۔ اور آپ بتائیے آپ کی روٹین میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ جو دن ہوتے ہیں نا یہ تو کافی بیزی دن ہوتے ہیں، بس ایک ہی سنڈے ہوتا ہے جس میں کافی سارے کام جمع ہوئے ہوتے ہیں پورے ہفتے کے، جس کو ایک ہی دن میں نپٹانا ہوتا ہے۔ پھر میں نے نیکسٹ ڈے کا یہ تھوڑے سے میں نے اس کے اندر کلپس ایڈ کیے ہیں، کیونکہ اچانک سے آندھی طوفان تیز ہوائیں چل رہی تھی، موسم تو بڑا خوشگوار بن گیا تھا، لیکن
اس ہواؤں کے بعد جو تیز بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد بالکل ہی موسم جو تھا کمپلیٹلی چینج ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک سے جو ہے نا سردیاں آ گئی ہو. تو بس وہ سردیوں والا بالکل جو ہے حالات بن گئے تھے. تو اس وقت میں اپنی ڈیوٹی سے اپنے گھر جا رہی ہوں. تو میں نے سوچا آپ کو یہ پیارا سا خوبصورت سا نظارہ بھی دکھا دوں. اس ٹائم تو خیر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ بارش جو تھی تیز ہو رہی تھی بارش بہت زیادہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش اتنی تیز ہو گئی ہے کہ بالکل وہ جیسے کہ نا طوفانی صورتحال ہوتی ہے وہ والی سچویشن بالکل بن گئی تھی. بہت ہی تیز بارش سٹارٹ ہو گئی تھی. ہمارے ملک کے اندر ایک تو یہ سسٹم بہت خراب ہے کہ جب تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے نا تو جگہ جگہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے تقریباً جو تھی تو آدھے گھنٹے 30-35 منٹ تک بارش ہوئی ہوگی. اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی, آپ دیکھیں ذرا کہ ہر جگہ پہ پانی جمع ہو گیا تھا. ہر جگہ پانی پانی ہو گیا تھا. بالکل ہم بیٹھے تھے گاڑی میں لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں. پوری گاڑی ہماری بالکل تیر رہی تھی. تو بس یہ والے حالات بن جاتے ہیں اتنی مطلب ہلکی سی تھوڑی سی بارش سے بھی. جبکہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن میں گھنٹوں تک بارش ہوتی ہے پانی کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن بس یہاں پہ کچھ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں جب میں اپنے گھر کے بالکل قریب آ گئی تھی نا تو یہاں پہ بھی بالکل پوری جگہ ہر جگہ پہ بالکل پانی ہی پانی تھا. تو یہی جی میرے نیکسٹ ڈے کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو نظر آیا ہوگا, کارڈز کے اوپر اندازہ ہوا ہوگا. تو ٹیچر ڈے تھا. اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے بہت رسپیکٹیبل اور پیار بھرے انداز سے وش کیا. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو اس طرح سے مطلب کہ اسپیشل فیل کراتے ہیں. لیکن میری جو اپنی پرسنل اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا 100% ان کی جو کنسنٹریشن ہے ان کا فوکس اپنی اسٹڈی کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری جو ریئل جو ہماری ہیپینس ہوتی ہے نا وہ اس بات میں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کامیاب ہو. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہی ہماری ان کے لیے دعا بھی ہے ہمیشہ کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہو. اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا ہے. یہاں پر میں آئی اپنی دیورانی کی طبیعت پوچھنے کے لیے لیکن یہاں پہ لائٹ نہیں تھی تو بس میں کچھ اور ریکارڈ نہیں کر پائی.